رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے آخری الفاظ ہیں، اوصی بالصلاۃ اوصی بالصلاۃ اوصی بالصلاۃ۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو نماز کیسی اہم چیز ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کی آخری سانسیں بھی نماز کے لیے نکل رہی ہیں۔ آج امتی کی بس نماز پڑھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جس بندے نے بھی کہا نا کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا انہیں میں دوڑ لا دینی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر یہی آیت کریمہ پڑھی تھی، صحابہ کرام کو بتایا کہ بھی تھوڑا ٹھہر جاؤ، صبر سے کام لو۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی خاص ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے سنائی ہے، لیکن انشاءاللہ آج اس کا پھر ترجمہ کریں گے اور آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات سے نا تقریباً ہفتہ پہلے نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ تو جو صحابہ کرام تھے نا، انصار و مہاجرین، آپس میں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ یار اگر نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ساڑا کی بنے گا، ساڑے وچوں امیر کون ہوئے گا، جماعت صحابہ نو لیڈ کون کرے گا۔ اس طرح کی باتیں چلنا شروع ہو گئی۔ ایک دن نماز مغرب کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے، آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ میں آپ کو بارہا مقام بتا چکا ہوں، بارہا مرتبہ، یہ اصل میں ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارے تھے۔ جو بھی کام ہے ابو بکر سے کہو، امیر حج بن کے جائیں ابو بکر بن کے جائیں، نماز پڑھائیں ابو بکر بنائیں، نماز پڑھائیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارے تھے یہ سارے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا حضرت بلال سے، حضرت بلال آتے کہ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، مؤذن تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا بلال ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب حضرت بلال نے یہ بات سنی نا تو حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، یہ لگتا ہے کچھ طبیعت زیادہ خراب ہے۔ خیر آپ بڑی ہمت کے ساتھ گئے مسجد نبوی شریف میں، اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، فرمایا کہ صدیق حضور فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھا دو۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ بات سنی نا تو حضرت صدیق اکبر، آپ نے مصلی کو دیکھا، رسول اللہ کے مصلی کو، حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ یار ہن میں رسول اللہ دی جات نماز پڑھاواں گا۔ تو یہ کہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران ہی نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی آہو بکا سنی نا، صحابہ کرام رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے حضرت صاحب۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ سے پوچھا، فرمایا بیٹی فاطمہ یہ مسجد میں شور کس چیز کا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ابا جان صحابہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بڑی ہمت کے ساتھ آپ تشریف لے گئے مسجد نبوی شریف میں۔ حضرت علی ساتھ تھے، آپ کو سہارا لے کے لے گئے، ایک اور صحابی تھے حضرت غالباً عباس تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام سہارا دے کے دونوں کندھوں کے اوپر اٹھا کے، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک تھے نا وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے۔ حضور چل نہیں رہے تھے بلکہ آپ کے پاؤں مبارک ایسے گھسٹ رہے تھے زمین کے ساتھ ہی۔ نبی پاک علیہ السلام جب آپ نے پردہ ہٹایا تو صدیق اکبر کو معلوم پڑ گیا ابھی نبی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے کہ بھی رسول اللہ آ گئے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر کی محبت کا انداز دیکھیں، اللہ کی عبادت ہے نماز، لیکن رسول اللہ آ گئے نا، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا، نماز سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے بڑھ کے اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کا ادب کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا صدیق مصلی پہ رہو اور نماز کو مکمل کراؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام پھر بھی آپ نے صحابہ سے فرمایا جنہوں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے ابو بکر کی بائیں سائڈ، کھبے سائڈ پہ مجھے بٹھا دو تو میں نماز ادا کروں گا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام حضرت صدیق اکبر پھر بھی پیچھے ہٹ گئے، سمجھ رہے نا کہ 2-4 قدم پیچھے ہٹ گئے نا، تو نبی پاک علیہ السلام آہستہ نماز پڑھاتے رہے، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ۔ ابو بکر صدیق پھر اونچی آواز کے ساتھ نا صحابہ تک آواز پہنچاتے رہے، یعنی مکبر، جیسے ہمارے نماز جنازہ میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھار عوام بہت زیادہ ہوتی ہے
تو بیچ میں سے کوئی بندہ آواز لگا دیتا ہے امام کے پیچھے. صدیق اکبر مکبر بن گئے, نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی سارے صحابہ کرام نے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا اور فرمایا کہ ابو بکر, جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ, پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ قربان جاؤں اے صدیق تیرے جواب پر, لاکھوں رحمتیں ہوں جناب صدیق اکبر کے اس جواب پر. آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ابو قحافہ دے پتر دی کی جرات ہے؟ آپ کے باپ کا نام ابو قحافہ تھا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ, ابو قحافہ دے پتر دی کی جرات ہے کہ وہ رسول اللہ نے نماز پڑھاوے؟ یا رسول اللہ تسی آ گئے ہو, اسی کیوں نماز پڑھائیے؟ ہاں ساڑی ہر شے تواڈے تے قربان. بس نبی پاک علیہ السلام پھر منبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور رسول پاک علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا صحابہ, اگر میں نے پوری زندگی میں کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں تو بتاؤ, میں ابھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. رسول پاک علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے, بار بار. تو لیکن صحابی تھے وہ چپ کر کے بیٹھ, اب صحابہ کی کیا ضرورت ہے صاحب حضور کے مقابلے میں جس تسی ساڑھے پیسے دینے ہیں. ہمارے تو الحمدللہ مقتدیوں میں یہ ہے نا احساس ہے, مقتدی احساس کرتے امام کا, امام کو ویسی وہ چیز دے دیتے کہ کر صاحب تسی امام ہو, کوئی بات نہیں, تسی 10 روپے گھٹ دے دو, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آج لوگ ماشاءاللہ امام کا اتنا قدر کرتے ہیں. تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے, تو کوئی بندہ اٹھا نہیں ہے پیسے لینے کے لیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی, میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, اگر کسی بندے نے مجھ سے پیسے لینے آئے تو بتاؤ. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 دینار دینے ہیں, تو میں نے وہ, آپ چونکہ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو میں پھر اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابی تھے, فرمایا چل بھی اس کے پیسے واپس کرو. پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ, اگر آج تک میں نے کسی صحابی کی عزت کو خراب کیا ہو تو یہ محمد کی عزت تمہارے سامنے ہے, آ کے مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ, تم نے ان یہ جو انصار صحابہ ہیں, مدینے والے صحابہ, ان کا تم نے خاص خیال کرنا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جب ہم مکہ چھوڑ کے آئے تھے تو ہمارے پاس ایک سوئی بھی نہیں تھی, لیکن یہ جو مدینے والے صحابہ تھے انہوں نے ہماری خدمت کی, مال کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, جان کے ساتھ. تو فرمایا ان کا خیال کرنا ہے, انصار کا. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کرنا تھا نا مصلی پہ اپنی وفات کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے, تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان فرمائے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دیکھو, ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ پر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے نا, ابو بکر صدیق کا احسان ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کے علاوہ, چونکہ خلیل ایک ہی ہوتا ہے دنیا میں, زندگی میں انسان کا خلیل ایک ہی ہوتا ہے, 2 خلیل کوئی نہیں ہو سکتے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر, میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا, لیکن چونکہ میرا خلیل میرا خدا ہے تو لہٰذا ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے. پھر رسول پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لے کے آئے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے آخری ایام گزرے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی تو عشاء کی نماز ٹائم میں حضور علیہ السلام کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی. اب یہ حضور علیہ السلام کے آخری 2 دن چل رہے ہیں. آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ السلام اتنا بیمار تھے, سخت بیمار تھے کہ آپ نے جو سر مبارک کو کپڑا باندھا ہوا تھا نا, وہ کپڑا بھی گرم ہو جاتا تھا. اب جس بندے کو ہمارے ہاں جو بندہ موت کے وقت تھوڑا اوکھا ہو جائے نا ہمارے مسلمانوں میں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایڈی سخت موت, پتہ نہیں کی وجہ سے یار, پتہ نہیں کی کردہ رہا. وہ بھی کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. خود ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت اتنی ناساز تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کپڑا بھی گرم ہو جاتا تھا. اور ہمارے لوگ چیئے مگویوں کو شکار ہو جاتے ہیں کہ یار بندے دی موت ہی بڑی سخت ہوئی ہے. وہ بھی تو ٹھیکے دار ہے, اللہ رسول کے تم ٹھیکے دار ہو, اللہ چاہے جس کو چاہے جیسی موت عطا فرمائے. ہم نے ایسے دیکھا کہ لوگ شرابی تھے لیکن سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے. نور جہان نے پوری زندگی گانے کہے ہیں, رمضان میں اس کی وفات ہے. ہم لوگ کون ہوتے ہیں اللہ رسول کا فیصلہ کرنے والے؟ سمجھ رہے ہیں نا, کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے, کسی کی موت کا فیصلہ کرنے والے. ہمارے ہاں جس بندے کی بیٹی فوت ہو نا, بچہ پیدا ہو فوت ہو جائے, بیٹی پیدا ہو فوت ہو جائے, لوگ بولتے ہیں کہ یار بندے پتہ نہیں کی کتنے یار, کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا. وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. رسول پاک علیہ السلام کی 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی ہیں. تو یہ کیا ہم لوگ چے مگویوں کی شکار ہو گئے ہیں یار؟ یہ اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے. کسی بندے کی
اولاد نہیں ہو رہی، لوگ چے مغویوں کا شکار ہے، پتہ نہیں کی وجہ ہے بندے دی اولاد نہیں ہو رہی، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ رسول جانے، ان کا کام جانے، وہی عطا کرنے والے اور وہی لینے والے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے جی، اللہ کا نظام ہے جی، سبحان اللہ۔ پھر رسول پاک علیہ السلام جو عشاء کا ٹائم تھا نا نماز کا، نبی پاک علیہ السلام نہیں جا سکے، اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ سے فرمایا اور عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی؟ اب یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کی آخری دو نمازیں، نماز عشاء اور نماز فجر، اتوار کا دن تھا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں، صحابہ نے نماز کوئی نہیں پڑھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا، فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی نا، چونکہ صحابہ کو معلوم تو پڑ گیا تھا کہ اب نبی پاک علیہ السلام نہیں آ سکتے، تو جناب صدیق اکبر مجبوراً کھڑے ہوتے تھے مصلی کے اوپر۔ پھر جب، اب یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھنا شروع کی نا، تو رسول پاک علیہ السلام نے ایسے حجرے سے ایسے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو دیکھا کہ سارے صحابہ نماز میں کھڑے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب مسجد بھری ہو، نمازی لائن میں کھڑے ہوں، کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، سبحان اللہ جی، بندے کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے قسم خدا کی۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کی آخری عشاء کی نماز تھی، نبی پاک علیہ السلام نے پورے 23 سال محنت کی ہے یہ جماعت تیار کرنے کے لیے، کوئی خالد جی کا وعدہ نہیں ہے، حضور کی قربانیاں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اس جماعت کو تیار کرنے کے لیے۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے سے پردہ ہٹایا نا، تو صحابہ کرام سارے نماز میں کھڑے تھے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی صحابہ تو نماز کے اندر حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ کے رسول اللہ کی زیارت کرتے نماز کے اندر ہی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب ایسے دیکھا نا پردہ ہٹا کے، حضور علیہ السلام مسکرانے لگ پڑے اور عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے 23 سال کا یہ پھل عطا فرما دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے قربانیوں کی لاج رکھی ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وہ وقت تھا جب ایک بندہ بھی مسلمان نہیں تھا، حضور کی قربانی وہ مکہ کے شروع سے، میں نے آپ کو ساری پڑھ کے سنائی، حضور کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، اور آج یہ دن ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام سارے نماز میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے غلام بھی آقا بھی سارے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو نماز ہے نا، نماز میں جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چودراہٹ لوگوں کی ختم کرنا چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی چودھری نہیں، کوئی نوکر نہیں۔ ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا نا، تو نوکر اور مالک اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، لوگ پریشان تھے کہ یار یہ کیسا مذہب، کیسا اسلام آ گیا کہ نوکر اور مالک میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو لوگ پھر اسلام سے متاثر ہو گئے، پھر کلمہ پڑھنے کے لیے مدینہ طیبہ گئے تھے۔ اسلام تو یہ ہے حضرت صاحب، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بعد پھر رسول پاک علیہ السلام نے، چونکہ آخری رات تھی نبی پاک علیہ السلام کی، صبح 4 کے ٹائم رسول پاک علیہ السلام کا وصال تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فرمایا فاطمہ میں جانے والا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رونے لگ پڑی، تو آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، یا بتاؤ وا کر اباؤ۔ تو حضرت رسول پاک علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تم پہلی عورت ہو جو مجھ سے آ کے سب سے پہلے ملے گی، یعنی تمہارا وصال ہوگا۔ اور فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات کے راضی نہیں ہو، اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جنت کی حوریں ہیں، اللہ نے تجھے ان حوروں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو بیٹی کے دل کو بہلا رہے تھے نا، بیٹی حضرت صاحب، بچے بے وفا ہو سکتے ہیں لیکن بیٹی کی بھی ماں باپ کی بے وفا نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے حسن و حسین کو بلایا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بوسے دیے۔ رسول پاک علیہ السلام کا پھر صبح کی نماز بھی جناب صدیق اکبر نے پڑھائی، فجر کی نماز۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی جو طبیعت تھی نا، وہ تقریباً 4 کے ٹائم تک انتہائی زیادہ خراب ہو گئی تھی، نازک ہو گئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا نا جب، تو مطلب وصال کی گھڑیاں قریب آئیں، رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو تلقین فرما رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے آخری الفاظ ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ زندگی کے آخری الفاظ یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، فرمایا زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اور غریبوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری الفاظ ہیں، نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت، اور زکوٰۃ کا اہتمام۔ زکوٰۃ کا پتہ کیوں اہتمام ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ محلے میں کوئی بندہ غریب نہ رہے،
اب ظاہر سی بات ہے جس چودھری صاحب کی کروڑوں میں پیسے دولت ہے اس کی لاکھوں میں تو زکوٰۃ نکلتی ہے. اگر محلے کے امیر لوگ صرف زکوٰۃ نکال لیں نا تو محلے میں کوئی بندہ غریب ہی نہ رہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ غریب بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری الفاظ تھے. اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے دعا کی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. یا اللہ مجھے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ شمار فرما لے، مجھے قبول فرما لے، مجھے قبول فرما لے. اب رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کی چند آخری گھڑیاں، جناب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، انشاءاللہ وہ چند ایک منٹ ہے وہ میں آپ کو کل بیان کروں گا کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام کیسے آئے تھے اور انہوں نے پھر حضور علیہ السلام کی روح کیسے قبض فرمائی تھی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیسے دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں. آپ کے زندگی کے انسان کے زندگی کے آخری الفاظ نا بڑے قیمتی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. جو ہوتی نا وصیت انتہائی قیمتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ بیان فرمایا کہ نماز پڑھو. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے آخری الفاظ ہیں اوصی بالصلاۃ، اوصی بالصلاۃ، اوصی بالصلاۃ. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. وصیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو نماز کیسی اہم چیز ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کی آخری سانسیں بھی نماز کے لیے نکل رہی ہیں. آج امتی کی بس نماز پڑھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت صاحب ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو مسلمان قسم خدا کی نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، ہمارے حضرت میاں صاحب تو فرماتے ہیں ایسے بندے کو لٹکی نہیں دینی چاہیے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. ایسے بندے کو پیسے قرض نہیں دینا چاہیے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. اس لیے کہ جو بندہ اللہ رسول کا حق مار رہا ہے وہ آپ کا حق کبھی نہیں رکھ سکتا. سمجھ رہے ہیں نا. نماز ایک ایسی اہم چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.